وہی مال کے پگھلا کر جب سرخ ہو جائے گا تو ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی. یہ گرم گرم مال ان پیشانیوں پہ رکھا جائے گا. وہ وجوہہم، پیشانیاں داغی جائیں گی. ان کے وجنوبہم، اور ان کے پہلو داغے جائیں گے. یہ پہلو رانے اس سے داغی جائیں گی. وظہورہم، اور ان کے پیٹھ داغے جائیں گے اسی مال کے ذریعے. ھذا ما کنزتم لانفسکم، اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جس کو تو نے جمع کیا تھا اپنی ذات کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں. وہ مال و دولت کے حرص اور حوث کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. ان کے مال میں غریبوں کا حق ہے لیکن وہ اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرا له، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو وہ کل قیامت کے دن ان کا مال ایک بھیانک خطرناک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا جس کا سر بالکل گنجا ہوگا. زہر کی کثرت کی وجہ سے اس کا سر گنجا ہو چکا ہوگا. زبیبتان، اس کے دو زبانیں ہوں گی. یطوقہ یوم القیامہ، وہ آ کے اس کے گلے میں اس کے جسم پہ وہ لپٹ کے آئے گا. ثم یقول ثم یاخذ بلہزمتیہ یعنی شقدیہ، پھر وہ سانپ اپنا جبڑا کھولے گا اور اس کو پکڑے گا، اس کا گلا. ثم یقول، پھر وہ کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، دنیا میں بڑا حفاظت سے رکھتا تھا، میں تیرا مال ہوں، خوب سینت کر کے رکھا ہے. انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو نے دبا دبا کے رکھا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا. تو لوگوں، اللہ نے اگر تمہیں دولت دی ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. 1 خرچ کرو گے اللہ 10 دے گا، 10 خرچ کرو گے اللہ 100 دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من یوم، کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جب صبح کے وقت اللہ 2 فرشتوں کو آسمان سے زمین پر اتارتا ہے. کوئی بھی صبح ایسی نہیں گزرتی، کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا. روزانہ صبح کو 2 فرشتے اس زمین کے اوپر اترتے ہیں. وَيَقُولُ أَحَدُهُمَا، ان فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے اے پاک پروردگار، تیری بارگاہ میں، تیری راہ میں کچھ بھی خرچ کرے، اے پاک پروردگار اس کا تو اسے بدلہ عطا فرما. اعطی منفقا خلفا، اے اللہ اعطی منفقا سلفا، اے اللہ جو آج تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کا تو بدلہ عطا فرما. اور اللہ جب کسی کو بدلہ دیتا تو جو چیز دیتے ہو صرف وہی نہیں دیتا ہے، اس کا 70 گنا کر کے دیتا ہے نا. تو اللہ کے حبیب، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کا تو بدلہ عطا فرما. وہ فرشتہ کہتا ہے، اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے، اے پاک پروردگار آج جو تیری بارگاہ میں، تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو ہلا کو برباد فرما دے. سنو، بڑی پیاری حدیث ہے یہ، شاید کبھی سنے ہو اس کو. ہمارے ہاں اصل میں لوگوں کو قصے کہانیوں میں مصروف رکھا جاتا ہے. فلانا قبر میں سلایا گیا تو اس کو سانپ نے لپیٹ لیا، فلانے نے کیا تو اس کو انگار لگ گئی. یہ سب کہانیاں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. یہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری پیاری باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. بولو آپ کی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیوں؟ اس میں بھی کوئی اشکال ہے؟ اللہ کا یہ کلام آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِخَیْرٍ یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اگر سمجھ میں آتی ہے تو یہ سمجھ لو اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے. اور اگر ذہن کے دروازے بند ہیں تو یوں سمجھو جنت کے بھی دروازے بند ہو جائیں گے تمہارے لیے. ہاں، جن کے دماغ کے دروازے یہاں بند ہیں نا سمجھ کے، وہاں جنت کے بھی دروازے ان کے لیے کیا ہیں؟ بند ہیں. تو یہ پہلا علاج ہے. کیا؟
کہ اللہ کی راہ میں جو اللہ نے مال و دولت دی ہے اس کو خرچ کیا جائے، زکوٰۃ کے طور پر، صدقے کے طور پر، خیرات کے طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، یعنی غریبوں کو، مسکینوں کو دیا جائے۔ انشاءاللہ اس سے شرح غربت میں ضرور کمی واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی، غریبوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی اور انشاءاللہ غربت مٹے گی۔ یہ پہلا علاج ہے۔ دوسرا علاج کیا ہے؟ وراثت۔ مال جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، صدقے اور خیرات کے بعد جو مال آپ کو کے پاس باقی بچا ہے، آپ کے مرنے کے بعد وہ مال آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں دفن نہیں ہوگا۔ جو آپ نے کھا لیا، پہن لیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہی آپ کا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم چلاتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال کتنا ہے؟ جو اس نے کھا لیا، جو پہن لیا، وہی اس کا مال ہے۔ آج اگر ٹیں ہو گئے تو گئے، بلڈنگ کھڑی ہے کہ نہیں، کمپنی چل رہی ہے، فیکٹری چل رہی ہے، یہ سب فیکٹریاں، یہ سب چیزیں آپ کی قبر میں دفن کر دی جائیں گی۔ دو چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان تین چیزیں جاتی ہیں ساتھ میں، دو لوٹ آتی ہیں، ایک ساتھ رہتی۔ آپ سے میں اگر پوچھوں وہ دونوں چیزیں جو لوٹ کے آتی ہیں وہ کون سی چیز ہے اور جو وہاں رہتی ہے وہ کون سی چیز ہے، آپ کو پتا ہے؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم، چھوڑیں۔ نہیں، میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ میری مراد ہے۔ انشاءاللہ الحمدللہ بہت سارے جانکار لوگ بیٹھے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ بھائیو سنو، وہ دونوں چیزیں کیا ہیں جو لوٹ کے آتی؟ جاتی تو تینوں ساتھ میں، لیکن دونوں لوٹ کے آتی ہیں، ایک ہی خبر میں جاتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہلہ و مالہ، اس کا مال اور اس کے آل اولاد، اس کے اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں۔ وَأَعْمَالُهُ يَبْقَى مَعَهُ، اور اس کے اعمال اس کے ساتھ۔ مال، اہل و عیال اور اعمال، تینوں کے لاسٹ میں لام 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 ہے، دو لام والے واپس آ جاتے ہیں، ایک ہی اعمال جو اس کے ہوتے ہیں اس کی خبر کے ساتھ ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو عمل تم نے کیا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، اچھا کیا ہے تو اچھا، برا کیا ہے تو برا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں، تمہارے اہل و عیال اور تمہارے مال، کیا قبر میں جاتے ہیں، سوتے ہیں؟ وہ بیوی جو تمہارے بغیر جس کو نیند نہیں آتی، اس کو کہو تو 5 منٹ اپنے شوہر کے ساتھ سو جا، قبر میں سوئے گی؟ کہے گی تمہارا دماغ خراب ہے، ہمیں زندہ ہی دفن کرنا چاہتے ہو؟ ابھی مر گیا، پیارا، ٹھیک ہے پیارا۔ دیکھیں آپ، دیکھیں نظریے کیسے بدلتے ہیں۔ جس کے لیے تم حلال حرام کچھ نہیں سوچتے ہو، بیوی کو خوش رکھنے کے لیے، اولاد کو خوش رکھنے کے لیے، نہ جانے کن کن طریقوں سے تم نوٹیں اور روپے کماتے ہو، یہاں یا وہاں یا اپنے دیشوں میں، اپنے ملکوں میں، لیکن یہ دونوں چیزیں تمہارے ساتھ جانے والی نہیں ہیں، ایک ہی چیز جائے گی۔ اس لیے یہ مال جو ہے دنیا کے اندر جس کے آپ مالک ہیں، یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد میں یہ مال آپ کی اولاد میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس طرح بھی غریبی دور ہوگی، ہے کہ نہیں؟ بھئی آپ مالدار ہیں لیکن آپ کے بچے بیچارے نادار ہیں، نہیں ان کے پاس، آپ کے اعزا ہیں، آپ کے اقارب ہیں، آپ کی بہن ہے جس کی شادی بیاہ ہوگی، غریب ہے، تو آپ کا جب مالدار ہیں، سیٹ ہیں، آپ کا حصہ جب تقسیم ہوگا تو ظاہر ہے اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو وراثت، میراث تقسیم ہے، اس